بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی اذان دی یا نہیں؟ السلام نے اپنی زندگی میں اذان کیوں نہیں دی؟ اس کا کوئی وجہ مطلب احادیث و قرآن و حدیث میں کچھ اس طرح کا؟ یہ ویسے نا یہ بات صحیح ہے، گلا خراب ہے میرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ وجہ تو اس کی بہت ساری لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے لکھی ہیں جی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے دیتے اور کوئی مسجد میں نہ آتا سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ یار نبی پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، بہت کم لوگوں نے قبول کیے، تو وہ اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ وہ تو ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، مرضی مانو نہیں مرضی جاؤ، دفع ہو دوزخ میں جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان یعنی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں 2 سے 3 چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو یہ انکار کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، اور اپنی طرف سے ایک تو انکار کر دیتے ہیں، پھر ایک اس کی عجیب و غریب قسم کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تو پھر جناب وہ انس اور جن اور چرند اور پرند سارے مخلوق جناب وہ جمع ہو جاتے آپ علیہ السلام کے حی علی الفلاح کہنے کی وجہ سے، لوگوں کو بلانے کی وجہ سے، لہذا ساری مخلوق جمع ہو جاتی۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے کبھی حیات طیبہ میں اذان نہیں دی۔ یہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں، معروف ہیں، لیکن یہ وجہ ہی بالکل غلط ہے۔ اگر اس وجہ کا اعتبار کیا جائے تو پھر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک مسلسل انسانوں کو، کفار کو ایمان کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، لیکن باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام اتنے تکرار کے ساتھ اتنا زیادہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی جن کی قسمت میں ایمان اور اسلام نہیں تھا وہ نہیں آئے۔ تو اگر نبی کریم علیہ السلام اذان نہ دینے کی وجہ کیا یہ ہے کہ اگر وہ اذان دیتے تو وہ آ جاتے اور پوری زندگی اعلان نبوت کے بعد مسلسل دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن جن کی قسمت میں آنا نہیں تھا وہ نہ آئے، تو یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اخرج ترمذی انہ علیہ السلام اذن فی سفر وصلی باصحابہ، کہتے ہیں کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت سفر میں اذان دی اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھائی۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، بعض لوگوں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی جب سند دیکھی گئی تو سند میں 2 راوی، ایک راوی مجہول الحال ہیں، دوسرے راوی مجہول العین ہیں۔ تو ان 2 راویوں کی وجہ سے یہ حدیث مبارکہ شدید ضعیف ہے۔ شاید ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک حدیث مبارکہ ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اذان دی ہی نہیں۔ اور میں ایک اور چیز عرض کروں گا کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ دعویٰ ایسے اعتبار سے کہ کیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اس نے ساری کی ساری احادیث مبارکہ کی، سیرت کی، شریعت کی، تاریخ کی، کیا ساری کتابیں پڑھ لی اور سارے جناب وہ روایتیں، حکایتیں یہ ساری پڑھ لی، اور اسے کنفرم یقین ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے میں نے سارا کا سارا آج تک کا جو لکھا گیا ہے سارا کا سارا پڑھ لیا اور کہیں پر کچھ نہیں ہے، تو یہ دعویٰ کر دینا عجیب و غریب بات ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں کہ بھائی میرے مطالعے میں ایسا نہیں گزرا، میں نے جو پڑھا ہے اس میں نے ایسا کہیں بھی نہیں پڑھا کہ آپ علیہ السلام نے اذان دی ہو، یا جو میں نے جو پڑھا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس حدیث کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کی توجیہ تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں ثابت ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس گویا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم جناب بیان کرنا ہے اور اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کرنا ہے، یہ ایسا درست نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، حدیث یہ موضوع نہیں ہے۔ ضعیف کا حکم الگ ہوتا ہے، موضوع کا حکم الگ ہوتا ہے، تو موضوع نہیں ہے تو آپ یہ نا بالکل اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے انکار نہیں کر سکتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی۔ ہاں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں یہ کہ مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارکہ جب آئی تو اس کی توجیہ بیان کی گئی، مبارکہ میں جو نسبت کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ نے اذان دی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا اور حضرت بلال نے جناب اذان دی۔ یہ گویا کہ کیونکہ آپ کے حکم کی وجہ سے حضرت بلال نے اذان دی، اس وجہ سے حدیث کو راوی نے منسوب کر لیا ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ توجیہ بیان کی ہے بعض لوگوں نے جنہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن پھر اس کی توجیہ کر لی۔ توجیہ یہاں پر تو درست ہے،
دوسری حدیث مبارکہ جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روی ہے، روایت کرتے ہیں دو مقامات پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دو مقامات پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ باب من کان یخفف القراءۃ فی السفر، سفر میں نماز کی قرات کی تخفیف کا جو بیان ہے، اس میں بھی حدیث مبارکہ آئی ہے۔ دوسرا ہے کہ فضائل القرآن فی المعوذتین، آخری دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں جو باب آیا ہے، وہاں پر بھی یہی حدیث مبارکہ بیان کی کہ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما طلع الفجر اذن واقام ثم اقامنی عن یمینہ ثم قرأ بالمعوذتین۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو جب طلوع فجر ہوا، صبح کا وقت ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کی، اور اس کے بعد پھر مجھے اپنی سیدھی جانب کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر معوذتین کی قرات کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ وہ ہے کہ جس کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے، جو بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو صحیح حدیث مبارکہ سے حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقامت بھی کہی ہے اور اذان بھی دی ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر جوہنی اکیلے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اچھا، یہاں پر وہ تعویل بھی نہیں کی جا سکتی کہ جہاں پر اذان دینے کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ کے حکم سے اذان دی گئی، کیونکہ یہاں پر فقط ایک عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اذان دی اور اس کے بعد پھر جب نماز پڑھائی تو مجھے سیدھی جانب کھڑا کر دیا۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت سفر میں اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اذان دی ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے اذان ثابت نہیں ہے، یا تو پھر لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں، یا پھر جو نا وہ جان بوجھ کر جو نا یہ معاملہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی اذان نہیں دیے، تو وہ ان کے اپنی لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں، حالانکہ احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے۔